آج ذرا بات کرتے ہیں پاکستان کی زراعت کے حوالے سے۔ زرعی شعبہ جات میں یقیناً اس بات کی بہت گنجائش موجود ہے کہ وہاں پہ انوویشن کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے خداداد نعمتیں دی ہیں، یعنی ہمارا فرٹائل لینڈ، پانی اور اس زمین کی قوت پیداوار، اس کو مزید بڑھانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ہم سبھی نے یا تو کامرس کے مختلف سبجیکٹس میں یا پھر پاکستان اسٹڈیز میں یہ پڑھا ہے کہ کس طرح واٹر لاگنگ اینڈ سیلینٹی از اے ہیوج پرابلم، اور اس کے علاوہ بھی کئی ہمارے ایسے موضوعات ہیں۔ اگر آپ مارکیٹ ڈائنامکس کو دیکھیں، بیج، کھاد یا پھر ٹریکٹرز کی جو رسائی ہے ہمارے فارمرز تک، اس کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس پورے سیگمنٹ کے یہاں تک کہ ہم وی سی پنجاب اینڈ پاکستان ایز اے فوڈ باسکٹ فار دا ریجن اینڈ فار دا ورلڈ، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر جو انوویشن آنی چاہیے تھی، وقت کے ساتھ جو تبدیلیاں آنی چاہیے تھیں، جتنا اس سیکٹر کو آرگنائز ہونا چاہیے تھا، وہاں پہ ابھی بھی ہمیں گیپس نظر آتے ہیں۔ So what can be done about that? Today we are going to talk about the Pakistan Agriculture Coalition, جس میں expertise of the land and the international best practices can be brought together تاکہ کیپٹل تک رسائی اور مختلف جو اور ایشوز ہیں ان کا حل نکالا جا سکے۔ But let's try to deep dive and understand the challenges a lot better. آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، first and foremost آغا جان اختر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, who's a retired civil servant and has also served as the former Secretary of Agriculture with Sindh. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ کاظم سعید صاحب موجود ہیں, who is the co-founder and the CEO of Pakistan Agriculture Coalition. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کے یہاں موجود ہونے کا. آغا جان اختر صاحب, آپ سے اگر میں شروعات کروں, اگر ہم بالخصوص بات کرتے ہیں جو چیلنجز جن کا سامنا ہے, پہلے کہا جاتا تھا کہ جو بڑے ایگریکلچرسٹ ہیں ان کا ایک نیگیٹو تاثر تھا, فیوڈلزم کی وجہ سے پاکستان کی ایگریکلچر آگے نہیں بڑھ پاتی. آج اگر میں بالخصوص سندھ کی طرف دیکھوں تو ایسے کوئی بڑے فیوڈل لارڈز تو بچے نہیں ہیں, یعنی the land holding has become rather reduced. اس کے باوجود ہم بہتری کی طرف کیوں نہیں جا پا رہے؟ دیکھیں جی, خاص کر کے اس سال یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایشو آیا ہے ایگریکلچر میں, دیٹ از کلائمیٹ چینج. دس از مور امپورٹنٹ فار us ٹو ٹیکل دین اینی ادر ایشو رائٹ ناؤ. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس سال رائس کراپ میں ایٹ لیسٹ 40% کمی آئے گی سندھ میں. آئی بلیو پنجاب میں بھی اس کا اثر پڑا ہے, شوگر کین کراپ میں بھی اس کا اثر ہوا ہے. آل کراپس اکراس دا بورڈ آپ دیکھیں گے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایکسٹریم ہاٹ ویدر ڈیورنگ نائٹ ٹائم اینڈ ڈے ٹائم وتھ نو ریپریو, اس کی وجہ سے رائس کراپ بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے. گزرے سال پاکستان واز ویری فارچونیٹ, وی ارنڈ کوائٹ این اماؤنٹ, آئی بلیو اٹ واز اوور $4 billion رائس ایکسپورٹ کے لیے. آئی فیل دیٹ دس ٹارگیٹ ول بی لوور دس ایئر ناؤ بیکاز آف climate change. So what we need to tackle is find new variety of seeds which can withstand this extreme climate weather. These seeds supposedly are available but not with us at this present moment, not with Sindh, not with Punjab. We have to work on it and do proper research which is required. لیکن آپ جو نئے بیج کی بھی بات کر رہے ہیں, واٹ اباؤٹ دا اسکل فیکٹر؟ اسکلز میں کتنا گیپ آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ جو فارمر جس نے ایونچولی اس کی کاشت کرنی ہے, سینچائی کرنی ہے, دیکھنا ہے ان کھیت کھلیانوں کو, کیا اس کے اسکل کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. اس پہ آپ کو کاظم سعید صاحب بھی تھوڑا سا بتائیں گے, بیکاز پاکستان ایگریکلچر کولیشن نے اس پہ کافی کام کیا ہے. واٹ وی نیڈ از ماڈرن ٹیکنیکس وچ از لیزر لیولنگ آف دا لینڈ. obviously اس کی وجہ سے آپ کی آؤٹ پٹ بڑھتی ہے, اینڈ ٹرانسپلانٹنگ ڈن بائی مشینز. جو میکنائز ٹرانسپلانٹنگ ہے اس کا پر ایکر آپ نے جو سیڈلنگز لگاتے ہیں, جسٹ ان کیس آپ رائس پہ آ جائیں, آپ فارمر کا جو خود اپنی محنت ہوتی ہے مینیول لیبر سے, ایٹ بیسٹ ہی کین ڈو از 75,000 سیڈس پر ایکر. آپ کا جبکہ مشین جو ہے وہ 100,000 آرام سے کر لیتی ہے. اینڈ دیٹ از دی انوویشن وی اچیوڈ. یعنی میں نے کیونکہ آئی ہیو آبزروڈ دا پاکستان رائس ایکسپورٹرز ایسوسیشن ویری کلوزلی, تو انہوں نے اس کو میکنائز کیا. a lot of these international best practices were brought in by the industry initiative itself. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں پاکستان ایگریکلچر کولیشن کے حوالے سے. کاظم صاحب, I understand it will bring in a number of stakeholders on the same table and get them to talk and find solutions for this problem. آپ نے اپنے ویژن میں, اپنے مینیفیسٹو میں ٹاپ کی چیلنجز جس کا حل تلاش کرنے کے لیے کولیشن بنی ہے, اس کو کیا آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟
شکریہ سدرا. سب سے اہم بات جو میرے خیال سے وسیع تر تناظر کو اگر ہم ذہن میں رکھیں وہ یہ ہے کہ 60s اور 70s میں جو ایگریکلچر کا نظام پاکستان میں کھڑا کیا گیا وہ بین الاقوامی سطح پہ نظیر بن گیا, اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے مقاصد, پاکستان خود کفیل ہوا اجناس میں وغیرہ وغیرہ. لیکن کوئی 30 برس اس نے اپنے افادیت کو پیش کیا پاکستان کو. اس کے بعد جو یہ پچھلے 30 برس ہیں گزرے ہیں, ان کے اندر اس میں کچھ مشکلات آئیں, خرابی آئی, اور اب ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فائنینشلی بینکرپٹ ہو چکا ہے وہ نظام جو اس وقت کیا گیا. میرے خیال میں کئی گراؤنڈ ریالٹیز بھی بدل گئی ہیں. ہماری پاپولیشن کئی گنا بڑھ گئی ہے, اور جس طرح کہ ہم کہتے ہیں کلائمیٹ چینج جیسے آغا صاحب کہہ رہے تھے, اس وقت بہت اس میں تبدیلی آئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آج کی جو حقیقت ہے آن دا گراؤنڈ, اور آج کے فارمرز کی جو تقاضے ہیں اور بین الاقوامی سطح پہ جو تقاضے ہیں, ان کے لحاظ سے ایک نیا تنظیم نو کی ضرورت ہے. اس میں آپ نے جو سوال کیا, ہماری کوشش یہ ہے, کچھ 10-12 سال سے پاکستان ایگریکلچر کولیشن کام کر رہی ہے. ہماری کوشش ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر اور جو بڑے پلیئرز ہیں پاکستان کے, کارپوریٹ سیکٹر کے, فائنینشل سیکٹر, وہ ان ضروریات کو پورا کریں. کسانوں سے یہ توقع کرنا, ہم نے توجہ ہی نہیں دی ایگریکلچر پہ اس طرح سے, ان سے توقع کرنا ہے کہ آپ ہی سرمایہ کہیں سے ڈھونڈ کے لائیں, آپ لگائیں وغیرہ, یہ بھیجا ہے. اس لیے کارپوریٹ اور فائنینشل سیکٹر اب کووڈ کے بعد سے خاص طور پہ بہت زیادہ توجہ دے رہا ہے ایگریکلچر کو, اور اس کے لیے جو بزنس ماڈلز ہیں وہ ہم نے پچھلے 10-12 سال میں بنائے ہیں. قاسم صاحب, اف آئی ایم ناٹ رانگ, پچھلے 1 سال پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی بینکس اس طرف متوجہ ہوئے ہیں, جس میں HBL پاکستان کے سب سے بڑے بینک کی بات کی جائے, بینک آف پنجاب ہے, اینڈ دیو ٹرائی ٹو ڈو ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ. بلکہ انہوں نے پنجاب بھر میں مختلف ڈیرے بھی قائم کرنے کی کوشش کی, دیٹ کین ورک ایز اے کمیونٹی سینٹر, ایز اے سینٹر آف ایکسلنس, جہاں سے فارمرز اینڈ دوسرے اسٹیک ہولڈرز بہترین انفارمیشن, اسٹیٹ آف دی آرٹ انفارمیشن لے سکتے ہیں, ایکسیس ٹو کیپٹل ہو سکتا ہے. کیا ود ان اے ایئر ہم نے ان کا امپیکٹ دیکھنا شروع کیا؟ جی, آئی تھنک جن علاقوں میں یہ کام HBL زرعی نے شروع کیا ہے وہاں امپیکٹ آپ کو نظر آنا شروع ہوا ہے. بینک آف پنجاب نے کسان کارڈ کے ذریعے بہت زیادہ ایکسیس ٹو کیپٹل سب سے چھوٹے فارمرز کے لیے جو کام ہوا ہے. اس کے علاوہ اور بہت سے کارپوریٹس نے, غریب سنز, جعفر بردرز نے فارم میکنائزیشن کی کمپنیاں کھولی, اور الکرم والوں نے شرمپ کی ایک سب سے بڑی ریجن کی سب سے بڑی فیسلٹی اس میں انویسٹ کر رہے ہیں دھابے جی پہ. تو اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ساری جو کوششیں انفرادی سطح پہ ہو رہی ہیں کارپوریٹ پلیئر سے, فائنینشیل پلیئر سے, ان کو ہم گورنمنٹ اور فارمرز کے ساتھ جوڑ دیں. اور اسی لیے اس ہفتے ہم 12-13 تاریخ کو کراچی ایکسپو سینٹر میں اپنی نیشنل ایکسپو کانفرنس اور ایکسپو کر رہے ہیں, اور یہ ایگری انویسٹمنٹ کا فوکس ہے پورا اس کانفرنس کا. آغا صاحب, اگر ہم دیکھتے ہیں کلائمیٹ چینج جس کا آپ نے بھی اشارہ دیا, دس از اے میجر ڈسرپٹر. یعنی ہم نے دیکھا کہ میں ماؤنٹین کمیونٹیز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی تھی, ایک نہیں کئی جنریشنز لگتی ہیں ایک جگہ کو فرٹائل بنانے کے لیے, اینڈ ود ون فلڈز, اینڈ اسپیشلی سندھ نے جس طرح کے سپر فلڈز ایکسپیرینس کیے, اٹس آل واشڈ اوے. ابھی تو ہم ان کسانوں کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں, ان کو گھر بار بیسک سہولیات کی بات کر رہے ہیں. What is their morale like? ایک اور جو بڑی حقیقت پاکستان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے is how the rural population is now migrating towards the urban lands. تو ہم یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, but not many people are willing to now live in the rural lands and work on the land. بالکل آپ نے صحیح کہا جی, بیکاز آف یہ ایک ان کے لیے پرابلم بن چکا ہے. وہ ان کو شک ہوتا ہے کہ اس سال اگر ہم نے زیادہ پیسے بھی ڈال دیے, کیا ہماری کراپ اس کے برابر ہمیں رزلٹ دے گی یا نہیں. آپ یہی دیکھ لیں کہ گزرے سال اس وقت فرٹیلائزر کی اتنی شارٹیج تھی کہ اویلیبل نہیں تھا فارمر کے لیے. اس سال وافر مقدار میں موجود ہے, اور یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سال فرٹیلائزر کی کنزمپشن کم ہے. یہ کچھ دن پہلے اخباروں میں بھی رپورٹ ہوا تھا کہ DAP آف ٹیک اینڈ یوریا آف ٹیک بوتھ ہیو گون ڈاؤن. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں 2010 میں فلڈز کے بعد مسلسل یا بارشوں نے کیا ہے یا پھر فلڈنگ کی وجہ سے پرابلم آیا ہے. تو انکنسسٹنسی کی وجہ سے فارمر بھی ابھی ہیزیٹنٹ ہو گیا ہے کہ کتنی میں اپنے پیسے ڈال دوں اس میں, اور اسی کی وجہ سے یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں رورل ٹو اربن ان پلانڈ مائگریشن سٹارٹ ہو گئی ہے, بیکاز دی اربن سینٹرز آر ایٹ دس پریزنٹ ٹائم not geared to accept this massive influx of people also. بالکل, اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ this is like economic realities have shifted نا. جیسے آپ کا گھر بار اگر سب کچھ فلڈز میں بہہ گیا ہے اور آپ نے ازسر نو سے تعمیر کرنی ہے, so a lot of people are choosing to restart their lives in the urban centers. قاسم صاحب, کیا انسینٹیوز
انیشیٹیوز ہو سکتے ہیں. لائک پنجاب بوسٹ آف مینی ایگریکلچرل یونیورسٹیز. آپ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل اور خاص طور پہ جو سیکنڈ جنریشن فارمرز ہیں ان کو ہم انسینٹیوائز کر سکتے ہیں سرمایے کے ذریعے, ان کوالیفیکیشنز کے ذریعے, دیٹ دے بیکم مور کنیکٹڈ ٹو دا لینڈ؟ ایبسلیوٹلی. لیکن میں کلائمیٹ چینج کے معاملے میں کے بارے میں ایک بات عرض کروں کہ کسان جس طرح کا فائنینشیل جھٹکا اس کو لگتا ہے اگر کراپ بہہ جائے یا کوئی اور آفات اس طرح سے افیکٹ کریں, پیسٹ اٹیکس ہیں, وائرسز ہیں, تو کراپ انشورنس وہ طریقہ ہے کہ اس کو اگلی کراپ کے لیے اتنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی آسانی ہو, ورنہ 3-4 سیزن کے لیے کسان اپنے پاؤں پہ ٹوٹ جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو کراپ انشورنس کا کام ہم نے HPL بینک آف پنجاب کے ساتھ پچھلے 3-4 سال کیا ہے, پاکستانی اور بین الاقوامی انشورنس کمپنیوں کے ساتھ, اور وہ کامیاب اس کے تجربے ہوئے. پے آؤٹ صاحب میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو اس کے بارے میں مزید بتائیں, بیکاز کئی دفعہ بہترین پروڈکٹس موجود ہوتی ہیں لیکن اس کے بارے میں آگہی لوگوں کو نہیں ہوتی. تو اگر ایک چھوٹا کسان کراپ انشورنس کے لیے آپٹ کرنا چاہے تو کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اور کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کہ اس کا پریمیم پے کرنا. اور جب آپ کسانوں سے بات کرتے ہیں وہ اپنی طریقے سے, وہ چاہے وہ اتنے پڑھے لکھے نہ ہوں, وہ بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ایک کسان نے کہا ایک فوکس گروپ میں کہ بھائی اس کی قیمت تقریباً 1 بوری یوریا ایکسٹرا فی ایکڑ ہے جو آپ بتا رہے ہیں. تو پوری دنیا میں آپ دیکھیے 104 ممالک میں کراپ انشورنس کی اسکیمز ہیں, 86 ممالک ان میں انکلوڈنگ ڈیولپڈ کنٹریز پریمیم جو پے کرنا ہوتا ہے وہ حکومت پے کرتی ہے تاکہ کسان کی آسانی ہو. اور یہی پروپوزل ہم نے حکومت سندھ کو خاص طور پہ فلڈز کے بعد دیا ہے, اور وہ چند ڈسٹرکٹس میں اس کو پائلٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ ہماری ان کو سر بلیک مارکیٹ کے بارے میں کوئکلی بات کرنا ضروری ہے. آغا صاحب, اسمگلنگ ہم دیکھتے ہیں کہ پیداوار بہترین بھی ہو تب بھی ہماری مارکیٹس میں اس کی رسائی نہیں ہو پاتی اور شارٹیج ہو جاتی ہے. بعد میں پتہ چلتا ہے بہتر قیمت ملی اور ہماری جو کاشت تھی وہ اسمگل آؤٹ ہو گئی. اس کی روک تھام کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, اب آپ کو یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے ہمیشہ کہ آپ کی کتنی پرسنٹیج آف ویٹ چلی جاتی تھی افغانستان. اس سال وافر مقدار میں ویٹ موجود ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بارڈرز ہیو بین پلگڈ ٹو اے لارج ایکسٹینٹ. ناؤ آپ یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کے پاس اتنی ویٹ ہو اور آپ ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکیں, تو کوئی نہ کوئی طریقہ کار اس کا بنانا چاہیے جہاں لیگل چینل سے ویٹ شوڈ بی الاؤڈ ٹو کراس اوور ٹو افغانستان ان کی ڈیمانڈ کے لیے. آپ یہ دیکھ لیں کہ فارمر کو خاص کر کے پنجاب میں جو پرومس کیا گیا تھا ریٹ اس کے مطابق اس کو نہیں ملا, اور اس کا وجہ ایک یہ بھی تھی کہ آٹا چڑھ گیا تھا, پرائسز ور ہائی, سو دی گورنمنٹ ڈیسائیڈڈ کہ جی اگر زیادہ ویٹ ہے تو اس کا بینیفٹ کنزیومر کو بھی جانا چاہیے, اینڈ ویٹ پرائسز کی وجہ سے آٹے کی پرائس بھی کم ہوگی. لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ اس وقت جو کہتے ہیں ڈسپائٹ آل دا کلیمز, آئی بلیو اس سال کی ہماری ویٹ پروڈکشن جو ہے وہ لاسٹ ایئر کے مطابق نہیں ہوگی. سر مجھے بتائیں کہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, وقت میرے پاس کم ہوگا, رمضان کا مہینہ از جسٹ راؤنڈ دا کارنر. اے لاٹ آف پیپل کیپ این آئی آن دا فیکٹ کہ ہمارے یہاں فوڈ پرائسز یکایک جمپ کرتی ہیں, نیچے کبھی نہیں آتی ہیں. تو کیا اس رمضان میں بھی ہم ایک مہنگائی کا طوفان ایکسپیکٹ کریں, خاص طور پہ کھانے پینے کی اشیاء کو لے کر؟ دیکھیں, ہوپ فلی ایٹ لیسٹ آٹے کی کمی نہیں ہونی چاہیے. ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ وافر مقدار میں موجود ہے, سندھ گورنمنٹ کے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ کے پاس ٹوٹل جو سٹاک ہے ابھی تک اویلیبل ہے, اور نیا ویٹ کراپ آپ کا مارچ سے اترنا شروع ہو جائے گا, تو ایٹ لیسٹ 1 crop از کورڈ. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ ویجیٹیبلز, فروٹس. اب اس میں ایک آپ کا ایک کہنا چاہیے کہ ریگولر ایک ہیبٹ بن گئی ہے بائی دی مڈل مین اور دی اینڈ سیلر جو ہوتا ہے, وہ اس کا فارمر کو اتنا بینیفٹ نہیں ہوتا ہے, لیکن جو مڈل مین ہے اور جو اینڈ سیلر ہے آف اسینشیل کموڈیٹیز وہ بینیفٹ لیتا ہے رمضان کے مہینے میں. یہ تو آپ کو کلچر چینج کرنے کے لیے اس میں ایڈمنسٹریٹو سٹیپس لینے پڑیں گے تاکہ یہ سب چیزیں اویلیبل ہوں. سر یو سروڈ ایز اے سیکریٹری, جو حکومت پرائسز سیٹ کرتی ہے, مارکیٹ ڈائنامکس اس کو بالکل ہی دے سے دیٹ اٹس اے سجیشن, دے نیور فالو اٹ, اس کو انشور کرانے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, پرائسز سیٹ کرنا بڑا آسان ہے. اب اس سال گورنمنٹ نے نہ ویٹ کی پرائس سیٹ کی ہے نہ شوگر کین کی ہوئی تھی, اور وہ اس کو رہنا بھی چاہیے فری مارکیٹ میں, بیکاز آپ شوگر کین کی اگر پرائس فکس کر دیتے ہیں تو آپ شوگر کو سبسڈائز کر رہے ہیں. ہو از دا لارجسٹ کنزیومر آف شوگر؟ اٹس ناٹ دا ایوریج ہاؤس ہولڈ. آپ کی انڈسٹریز جو ہے وہ بہت زیادہ شوگر پرچیز کرتی ہے, تو آپ گورنمنٹ آف پاکستان انڈائریکٹلی ان کو سبسڈائز کر رہی ہے, بگ انڈسٹریز کو. اس کا کوئی نہ کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے ٹو انشور کہ عام کنزیومر کو
ریزنیبل پرائس میں ملے اور جو آپ کا انڈسٹریل کنزیومر ہے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹس کے مطابق ملنا چاہیے. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آغا صاحب اینڈ کاظم صاحب فار بینگ ہیئر. آئی تھنک آپ لوگوں سے جو ہم نے ٹاپک شروع کیا اٹس اے ویری واسٹ سبجیکٹ بٹ دیز آر تھنگس دیٹ ریکوائر آور اٹینشن. خاص طور پہ اگر پاکستان نے آنے والے کئی سالوں میں نہ صرف ہمارے آج کو بلکہ کل کو اگر محفوظ بنانا ہے تو فوڈ سیکیورٹی از گوئنگ ٹو بی اے کی کنسرن.